بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، یہ القراءۃ الواضحہ حصہ اول کا درس ثالث ہے، یعنی تیسرا سبق ہے۔ لکھ لیتے ہیں پہلے الدرس الثالث۔ درس مطلب سبق اور ثالث کا مطلب تیسرا، اس کا ترجمہ ہوگا تیسرا سبق۔ آئیے دیکھتے ہیں تیسرے سبق میں کس چیز کا استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ آ رہا واقفن، اس کا ترجمہ ہے کھڑا ہونا یا کھڑا ہوا۔ جالسن کا ترجمہ ہے بیٹھا ہوا۔ پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اس سبق میں کس چیز کا استعمال ہوا ہے اور کس چیز کے اوپر مشق کرنا ہے۔ تو یہاں پر جس چیز کے اوپر مشق کرنا ہے وہ ہے اسم معرف باللام۔ اسم معرف باللام، اسم کا مطلب ترجمہ ہے ناؤن، اور معرف باللام کا ترجمہ ہے جو اسم ہوگا وہ الف لام کے ساتھ ہوگا، یعنی جو ناؤن آئے گا اس کے اوپر کیا آئے گا؟ الف لام ہوگا۔ یہ پہلا جز ہوگا۔ اور دوسرا جز خبر اسم مشتق۔ خبر کا مطلب خبر، اسم کا ترجمہ ہے ناؤن، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اور مشتق سے مراد یعنی اسم مشتق سے مراد اسم فاعل ہے یا اسم مفعول ہے، یعنی واقفون یہ اسم فاعل ہے، جالسون یہ بھی اسم فاعل ہے، اور مفعول اسم مفعول ہے، یعنی اس کے وزن پر جو ناؤن آئے گا، جو الفاظ آئے گا، سمجھ لیا جائے کہ وہ اسم مشتق ہے۔ اسم مشتق اور بھی آتے ہیں، اسم تفضیل، اسم اعلیٰ، لیکن یہاں پر اتنا سمجھنا ہے کہ اس کے وزن پر جو لفظ آئے گا واقفون جالسون مفتوحون، وہ کیا ہوگا؟ اس کو اسم مشتق کہیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے کیا کرنا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے التلمیذ واقفون، اس کا ترجمہ ہے طالب علم کھڑا ہے یا طالب علم کھڑا ہوا ہے۔ طالب علم کھڑا ہوا ہے، تو کھڑا ہوا کا ترجمہ واقفن، عربی میں واقفن استعمال ہوگا، اور اردو میں کریں گے ترجمہ کھڑا ہوا۔ طالب علم کھڑا ہوا ہے، تو یہ جو پہلا جز ہے ہم نے یہاں پر ذکر کیا اسم معرف باللام، یعنی جو اسم لانا ہے وہ الف لام کے ساتھ لانا ہے۔ تو ہم الف لام کے ساتھ کیسے لائیں گے؟ یہاں پر کیسے استعمال ہوا؟ التلمیذ، الف لام کے ساتھ التلمیذ۔ ایک بات یہاں ذہن میں مستحضر کر لیں کہ جس لفظ کے اوپر الف لام آئے گا اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، یعنی دو پیش نہیں آئے گا، اور جس اسم کے اوپر دو پیش یا تنوین آ جائے اس کے اوپر الف لام نہیں آئے گا۔ یہ بات ذہن میں مستحضر کر لیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے ہم نے الف لام لگایا ہے، اس لیے صرف ایک پیش میں نے لگایا ہے، دو پیش نہیں آئے گا، ڈبل پیش نہیں آئے گا، اور صرف ایک ہی پیش کا استعمال کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد ترجمہ کریں گے دوسرے جز یعنی خبر اسم مشتق کا کھڑا ہوا، اس کی عربی کیا ہے؟ واقفن۔ واقفن، اب اس کا ترجمہ ہوگا التلمیذ واقفن کا۔ التلمیذ واقفن، طالب علم کھڑا ہوا ہے۔ آئیے دوسرے جز کو دیکھ لیتے ہیں جالسون۔ جالسون کا ترجمہ ہے بیٹھا ہوا، استاذ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی عربی پہلے لکھ لیتے ہیں، استاذ یعنی اس کے اردو لکھ لیتے ہیں، استاذ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی عربی کیسے بنائیں گے؟ تو سب سے پہلے اس کی عربی لائیں گے استاذ، اور اس کو معرف باللام لانا ہے، یعنی الف لام کے ساتھ لانا ہے۔ تو استاذ کی عربی کیا ہے؟ المدرس۔ مدرس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ استاذ یا ٹیچر یا پڑھانے والا۔ المدرس، صرف ایک پیش آئے گا، تنوین نہیں آئے گی کیونکہ الف لام آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹھا ہوا، بیٹھا ہوا کا ترجمہ کرنا ہے جالسن۔ جالسن، یہ جلس یجلس جلوسن سے اسم فاعل ہے، یعنی اسم مشتق ہے۔ تو المدرس جالسن کیا ترجمہ ہوگا؟ المدرس جالسن، استاد بیٹھا ہوا ہے کہ عربی یہاں پر نہیں لانا ہے، نہ اس میں لانا ہے جملے میں، اور نہ ہی اس جملے میں استعمال کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں اور مستحضر کر لیں کہ جس کے اوپر الف لام آئے گا اس کا جو ترجمہ کریں گے
وہ کوئی یا ایک کا لفظ سے ترجمہ نہیں کیا جائے گا، کوئی کا لفظ ہٹ جائے گا یا ایک کا ترجمہ بھی ہٹ جائے گا۔ مثلا تلمیذن، کوئی طالب علم، ایک طالب علم، اور جب الف لام لگائیں گے التلمیذ تو طالب علم کا ترجمہ صرف کریں گے، ایک یا کوئی کا لفظ ہٹا دیا جائے گا۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں ایک جملہ، الولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے۔ اردو پہلے لکھ لیتے ہیں، لڑکا چھوٹا ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے لینا ہے، لڑکا کا تو ترجمہ ہے عربی میں کیا ہے؟ ولد، تو الف لام کے ساتھ لانا ہے تو کیا آئے گا؟ الولد، الولد، ایک ہی پیش آئے گا۔ اور چھوٹا کی عربی کیا ہے؟ صغیر، چھوٹا کی عربی کیا ہے؟ صغیر۔ دیکھیں یہاں پر تنوین اس لیے ہے کہ یہاں پر الف لام نہیں آ رہا ہے، الولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے۔ تو اسی طرح سے اس پہ آپ کو پریکٹس کرنا ہے، مشق کرنا ہے۔ مثال کے تو دیکھتے ہیں یہاں پہ، الرجل طویل، آدمی لمبا ہے، التلمیذ مسرور، مسرور، طالب علم خوش ہے، الطفل قصیر، بچہ، طفل کا ترجمہ ہے بچہ، قصیر کا ترجمہ کر چکے ہیں ناٹا، الطفل قصیر، بچہ ناٹا ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے، مفتوح کا ترجمہ ہوگا کھلا ہوا، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جدید کا ترجمہ ہے نیا، تو کیسے جملے میں چینج کیا؟ الکرسی جدید، کرسی کیا ہے؟ نئی ہے۔ قدیم کا ترجمہ ہے پرانا، اس کا جملہ کیسے بنائیں گے؟ المکتب قدیم، میز کیا ہے؟ پرانی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، مفید کا ترجمہ ہے فائدہ مند، الکتاب مفید، کتاب فائدہ مند ہے، یعنی کتاب فائدہ پہنچانے والی ہے۔ جید کا ترجمہ ہے عمدہ، اچھا، القلم جید، القلم جید، قلم عمدہ ہے، یا ترجمہ کریں گے قلم اچھا ہے۔ ردیء کا ترجمہ خراب، برا، تو الورق ردیء، الورق ردیء، کاغذ خراب ہے، الورق ردیء، کاغذ خراب ہے۔ تو اس طرح سے بار بار اس کو پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، پھر اس کا اردو میں لکھ کر کے عربی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ہم نے یہاں پر اس طرح سے پہلے عربی بنانا ہے، اس کے بعد میں پھر اسی کو، یعنی اس طرح سے آپ کو اردو بنانا ہے اور اس کے بعد میں پھر اس کو عربی میں چینج کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا لکھا ہے اسے، تلمیذون، وہی معرف، ایک بات یہاں سمجھ لیا جائے کہ معرفہ، اور ایک لفظ آتا ہے نکیرہ، معرفہ۔ معرفہ کس سے مراد ہوتا ہے؟ جس پہ الف لام ہوتا ہے، کوئی خاص چیز مراد ہوتا ہے، پرٹیکولر چیز معرفہ سے مراد ہوتا ہے، اور نکرہ سے مراد کیا ہے؟ ایک عام چیز، کامن چیز مراد لیا جاتا ہے۔ تو نکرہ کے ترجمے میں کوئی کا لفظ آ جاتا ہے یا ایک کا لفظ بڑھا دیتے ہیں، لیکن جب معرفہ کا ترجمہ کریں گے تو پھر یہ کوئی کا لفظ ایک کا لفظ ہٹا دیا جائے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا تلمیذن، تلمیذن، تنوین ہے یہاں پر، اس لیے کہ الف لام نہیں آ رہا ہے تو تنوین لے آئے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کوئی طالب علم، یا ترجمہ کریں گے ایک طالب علم۔ لیکن جب ہم اس کو الف لام کے ساتھ استعمال کریں گے، مثلا التلمیذ، التلمیذ، اب ترجمہ کریں گے طالب علم، کیونکہ معرفہ سے میرا کوئی خاص چیز ہوتا ہے تو یہاں پر خاص طالب علم مراد ہے، تو یہ کوئی کا ترجمہ، جو ایک کا جو ترجمہ ہے لفظ ہے، اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں، اور بھی اس میں کچھ لکھا ہوا آگے۔ ولدن کا ترجمہ کریں گے ایک لڑکا، کوئی لڑکا، اور الولد کا ترجمہ کریں گے لڑکا۔ رجلن ایک آدمی، کوئی آدمی، اور رجل کا ترجمہ آدمی۔ بابن ایک دروازہ، کوئی دروازہ، البابو کا ترجمہ دروازہ۔ کرسیون کوئی کرسی، ایک کرسی، الکرسیو کرسی۔ مکتبن ایک میز، کوئی میز، المکتب میز۔ کتابن ایک کتاب، کوئی کتاب، الکتابو کا ترجمہ کتاب۔ قلم ایک قلم، کوئی قلم، اور القلم کا ترجمہ قلم۔ ورقن ایک کاغذ، کوئی کاغذ، اور الورق کا ترجمہ کاغذ۔
تو اس طرح سے پڑھنا ہے اور بار بار مشق کرنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو، یہ لیسن آپ کو پسند آتا ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ فقط والسلام۔